جو انسان ماہ رمضان المبارک کو پالے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، خدا ہر لفظ پر عام ایام میں بندہ قرآن کی تلاوت کرے، ایک لفظ پر ایک نیکی ہے یا ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، مگر ماہ سیام کو پا کر بندہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، خدا ہر لفظ پر بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو ماہ سیام میں اگر کوئی بندہ اپنی زبان صرف الف لام میم کہتا ہے، خدا 90 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ تو یہ ماہ سیام جو جلد بگر ہونے والا ہے، یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے لبریز کر لینے کا مہینہ ہے، اور اپنے نام اعمال سے گناہوں کو پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک جو جلد بگر ہونے والا ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ ماہ سیام کو پالے اور اس ماہ مبارک کا خیال کرتے ہوئے اگر کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، کوئی مسلمان پریشان ہے، کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی مسلمان کسی وجہ سے غمزدہ ہے، آپ اس کے غم کو دور کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو حل کرتے ہیں، یا اس کی جو ضرورت ہوتی ہے آپ نے اس کی ضرورت کو اگر پورا کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ماہ سیام میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیا، خدا اس بندے کی 10 لاکھ ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ ماہ رمضان المبارک میں ایک مسلمان کی ایک ضرورت کو اگر پوری کریں گے، خدا 10 لاکھ آپ کی ضرورتوں کو اللہ قبول فرمائے گا، پوری فرمائے گا۔ تو لہذا ماہ رمضان جو جلد بگر ہو رہا ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، آپ اگر اس ماہ مبارک میں نیک کاموں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، جو انسان ماہ سیام میں ماہ رمضان المبارک میں کسی نیک مجلس کی طرف، کسی نیک محفل کی طرف، ایسی محفل جہاں اللہ یا اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن مقدس کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں قرآن پڑھایا یا سکھایا جا رہا ہو، یا جہاں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو، ایسے نیک اعمال کی طرف اگر آپ اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں، ایسی نیک مجلس جہاں آپ کو برائیوں سے دور کر کے نیکی کی رغبت کی طرف راغب کیا جا رہا ہو، آپ اگر نیک مجلس طرف قدم بڑھاتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں ماہ سیام میں جس بندے نے اچھی مجلس کی طرف، نیک محفل کی طرف اپنے قدم جب بڑھاتا جائے گا، خدا ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں درج فرمائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، ابھی آپ محفل میں شریک نہیں ہوئے ہیں، محفل میں آپ ابھی بیٹھے نہیں ہیں، آپ نے ماہ رمضان المبارک میں اعلان سنا کہ فلاں مقام پر دینی تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے، فلاں مقام پر آپ کو سنتوں سے آراستہ کیا جائے گا، آقا کی سنتوں کی تعلیم دی جائے گی، یا روزے کے مسائل کو بیان کیا جائے گا، یا فلاں موضوع کے متعلق آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ آپ نے سنا ماہ رمضان المبارک ہے، چلو میں بھی محفل میں بیٹھوں گا، میں بھی کچھ حاصل کروں گا، کچھ سیکھوں گا، اس نیت کے تحت آپ اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں، جتنے قدم بڑھاتے جائیں گے، خدا ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب آپ کے نام اعمال میں درج فرمائے گا۔ تو لہذا یہ اجر و انعام عام ایام کے لیے نہیں ہے، یہ اجر و انعام رب العالمین آپ کو اگر عطا فرماتا ہے تو صرف ماہ سیام کے لیے ہے، ماہ رمضان المبارک کے لیے ہے۔ تو عموماً میرے دوستو بزرگوں، ماہ رمضان المبارک کے ایام میں مقدس محفلیں بھی ہوتی ہیں، خواتین کے لیے بالخصوص سماعت قرآن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو کئی گھروں میں کئی مقامات پر یہ قرآن مقدس کی سماعت کے لیے جو محفلیں خواتین کی بھی منعقد کی جاتی ہے، اگر آپ اس میں شرکت کریں، اپنے گھر کی خواتین کو اگر آپ وہاں پر بھجوائیں تو انشاءاللہ یہ دینی مجلس میں اس کا شمار ہوگا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کا جتنا اجر ہے اتنا ہی اجر اس کی سماعت کا بھی، اس کے سننے پر بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کے محلے میں بھی اگر کہیں سماعت قرآن کا اہتمام ہو رہا ہو خواتین کے لیے بالخصوص، تو آپ وہاں پر ضرور حاضری اپنے گھر کی خواتین کو ضرور وہاں پر روانہ کریں۔ لہٰذا میرے دوستو اور بزرگوں، ماہ رمضان المبارک کے ایام میں اگر آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ جل جلالہ آپ کو 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ نے 1 مرتبہ آقا کی ذات پر درود پڑھا تو 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا اجر خدا آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ماہ سیام میں آپ نے 1 رکعت خدا کی رضا کے لیے حاصل فرمائی تو 1 لاکھ رکعتوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ ماہ سیام میں 1 سجدہ خدا کی رضا کے لیے ادا کرے، 1700 نیکی ہر سجدے پر خدا عطا فرماتا
ہے، یہ اجر و انعامات، یہ خدا کی طرف سے رحمت، یہ برکتیں جو ہے ماہ سیام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو یہ ماہ جلوگر ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اس ماہ کا استقبال کریں، اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس ماہ مبارک میں ہم جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ مبارک جو جلوگر ہونے والا ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ جو ہے رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جہاں ماہ سیام